اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران شہزادی کونین، ایام فاطمیہ کا آخری حصہ ہے، بالکل لاسٹ ڈیز ہے، جو ایک عظیم غم، مصیبت، قیامت جو گزر گئی رسول کی بیٹی کے اوپر، اس شہادت کے صرف 2 دن اور باقی رہ گئے، 2 راتیں۔ کل شب شہادت ہے، کل اس طرح کلرفل ڈریسز پہن کے نہیں آنا، کل اور پرسوں سیاہ پوش ہو جانا، بلیک ڈریس پہننا جو مارننگ کا ڈریس ہے۔ کل شب شہادت اور اتوار کے دن شہادت، یہ 3 مجلسیں جس کو میں نے ایک دعا کے کلمہ سے شروع کیا۔ یہ وہ دعا ہے، یہ 3 ورڈ سے خالی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ مادر حسین کا ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا کہ جو بڑے بڑے مجتہدین ہمارے مرجع لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو، کوئی ایسا حاجت نہیں، اگر تم حق پہ ہو، پہاڑ تمہارے سامنے سے ٹل جائے، ماؤنٹین تمہارے سامنے سے ہٹ جائے، شہزادی کا واسطہ یہ کہ اے میری بیوی فاطمہ میری مدد کرو، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، میری مدد کا، یہ پلیز ہیلپ می، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دوستو، بی بی زہرا کی زندگی جو ہے ایک آئیڈیل ہے ہم سب کے لیے۔ یہ ہر سال یہ ایام فاطمیہ آتے، ہر سال ایام فاطمیہ چلے جاتے، آلموسٹ آپ لوگ 18 ڈیز سے 17-18 دن سے مسلسل پہلی شہادت سے آج تک روز مختلف علماء ذاکرین کو سن رہے، آپ مجلسیں کر رہے، عورتیں بھی کر رہے، مرد بھی کر رہے، بچے بھی کر رہے، جوان بھی کر رہے۔ یہ بولیے کہ اتنے دنوں میں 1% بی بی زہرا سے کلوز ہوئے؟ کوئی ایک چیز ہم نے بی بی زہرا کے لیے چھوڑی کہ آج کے بعد سے ہم یہ نہیں کریں گے؟ کیا کیا ہم نے؟ کیا لرن کیا؟ what we have learned now؟ سیکھا کیا؟ یہ پریکٹس ہے، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ یہ پریکٹس ہے کہ ہر سال ایام آتے، ہر سال ایام چلے جاتے۔ If we don't learn anything، ثواب تو مل رہا آپ کو مجلس میں آنے کا، لیکن جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا۔ یہ 3 دن میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، میں اسکیچ کھینچوں گا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ صرف 3 دن ہے۔ بی بی زہرا کی زندگی ایک آئیڈیل ہے ہم سب کے لیے۔ بی بی زہرا کی زندگی اپنے سامنے رکھو اور دیکھو کہ فاطمہ نے اسلام کے لیے کیا کام کیا، اور آج میں کتنا ٹائم سپیئر کر رہا ٹوورڈز اسلام۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ بزنس چھوڑ دو، میں یہ نہیں بول رہا کہ جاب چھوڑ دو، میں یہ نہیں بول رہا کہ اسکول کالجز جانا چھوڑ دو۔ I don't mean that۔ یہ سب کرتے ہوئے فاطمہ نے بھی یہ ساری چیزیں کی۔ یہ نہیں کہ انجرڈ ہونے کے بعد، دروازہ گرنے کے بعد سب چیزیں چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی، نہیں،
بچوں کو بھی دیکھا، روٹی بھی بنائی، چکی بھی چلائی، بچوں کے کپڑے بھی دھوئے، بچوں کو پالا بھی۔ اس کے بعد ایک ایک گھر میں جا کے مدینے میں ولایت امیر المومنین کا پروپوگیشن کیا۔ صرف گھر میں بیٹھی نہیں رہی، نارمل لیڈی رہتی گھر میں بیٹھ جاتی، ربس ٹوٹ گئی، پھسلیاں ٹوٹی بھی ہیں، پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا، اتنا انجرڈ ہونے کے بعد ہر وقت ایک ہاتھ کمر کے اوپر، ہاتھ میں لکڑی، اس کے باوجود بی بی وقت پڑا جب دروازہ گرا، اس کے بعد بی بی بے ہوش ہو گئی، انکانشیس ہو گئی۔ میں ایک ہسٹری کا ایک نقشہ بتا رہا آپ کو۔ انکانشیس ہو گئی، ہوش آیا، جب ہوش آیا تو فاطمہ نے پوچھا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ امام علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کر گئے دربار میں۔ بی بی زہرا اٹھ گئی اپنے مقام سے، ہاتھ میں عصا لے لی، کنیزوں کو لیا۔ کیا کرنا تھا بی بی کو؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ دروازہ گرا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ساری ربس ٹوٹی ہوئی ہے، پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا۔ بی بی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ سیدھا بیڈ پہ جاتی، لیٹ جاتی۔ بی بی لیٹی نہیں، اسلام کے خاطر، ٹو سیو اسلام، کیا بول رہا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے فاطمہ اٹھی اپنے مقام سے اور کہا مجھے دربار میں جانا ہے، پلیز میری طرف دیکھو۔ میں ایک سکیچ کھینچ رہا، ہسٹری کا ایک پارٹ آپ کو بتا رہا۔ بی بی کا دروازہ کیا تھا؟ گھر کام تھا۔ اگر آج آپ ہم کو اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، کیا یار منہ سے تو بولو آمین، آہستہ بولو گے تو کبھی نہیں جاؤ گے، یاد رکھو۔ جانا نہیں ہے مدینہ، تمہاری ڈیسٹینی ہے مدینہ۔ اگر آپ جنت البقیع کی طرف سے آئے ٹورڈز مسجد نبوی تو دو دروازے انٹرنس کے اوپر، اگر آپ سیدھا آ رہے ہیں جنت البقیع سے، ایک باب جبرائیل ہے اور ایک اس کے بازو والا دروازہ، جو سائیڈ والا دروازہ فرسٹ ڈور، وہاں سے ہم باہر نکلتے، مسجد سے باہر نکلتے، قبر رسول کی زیارت کرتے، جو اس کے بازو دروازہ ہے باب جبرائیل۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جب جبرائیل مسجد نبوی میں روز آتے تھے تو وہ اس ڈور سے آتے تھے۔ اس زمانے میں اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، اس زمانے میں اٹ واز ویری اسمال ماسک۔ آپ باب جبرائیل سے جیسی انٹر ہوتے، چند قدم انہیں یہ دروازے سے آدھے رستے تک، بس فیو سٹیپس کے بعد آپ کو ایک میٹل کا دروازہ ملتا وہاں پہ مسجد نبوی میں۔ یہ وہی دروازہ ہے جو بی بی زہرا کا دروازہ تھا، جس کو ظالموں نے جلایا تھا۔ وہاں پہ آج بھی ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا رہتا، اس کے لیفٹ والا جو پورا راستہ ہے وہ بی بی کا گھر تھا، اور پوری مسجد میں صرف بی بی زہرا کا دروازہ کھلتا تھا اندر کی سائڈ، اور دروازے کے بعد وہ جو مڈل کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے ایک چبوترا ہے۔ چبوترا سمجھتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں صفا کا چبوترا۔ یہ وہ ہے، یہ مسجد نبوی سے باہر تھا اس زمانے میں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نئے نئے لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے وہ دن بھر محنت کرتے تھے، آ کے یہاں پہ سوتے تھے۔ یہ بڑی برکت والا چبوترا ہے، شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہر وقت لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ اتنا ثواب ہے وہاں نماز پڑھنے کا کہ ایک رکعت کا 1 لاکھ رکعت کا بھی بتایا گیا، دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں۔ وہ صفا کا چبوترا ہے، وہ جہاں پہ جناب سلمان بھی نئے نئے جب اسلام سلمان نے قبول کیا تھا وہ بھی آ کے رکے تھے۔ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لوگ رہتے تھے، رہنے کے بعد پھر اب محنت کر کے پیسے کماتے، کوئی کمرہ کوئی گھر لے لیتے۔ اس زمانے میں ہوٹلز یا موٹلز نہیں تھے، اس زمانے میں سب وہ چبوترے میں آ کے رہتے تھے، وہیں پہ ٹھہرتے تھے۔ آپ ایک سلات پڑھیں اور آگے آ جائیے پلیز، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ پیچھے والے آگے آئے، پیچھے والے، سامنے والے بھی آگے ہٹو یار، آگے ہٹو۔ ایک بابا سے بلند سلوات پڑھ لو۔
دیکھیے ایک بات بولو، اجل فرجم صرف وہاں پڑھنا نہیں تھا، یہاں پہ بھی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی اجل فرجم. تو بس دوستو، وہ صفہ کا چبوترا مسجد سے باہر تھا، آج مسجد کے اندر ہے. اگر آپ باب جبرائیل سے آئے تو بی بی کا دروازہ ہے. بی بی انجرڈ ہونے کے بعد سیدھا اندر سے مسجد جا سکتی تھی. فیو سٹیپس کے بعد سامنے وہ مسجد ہے. چند قدموں کے بعد اندر سے دروازہ کھولو، سیدھا مسجد میں جا رہے. ایک ہی تو دروازہ کھلا ہوا تھا میرے مولا کا، اور کوئی دروازے کھلے ہوئے نہیں تھے. لیکن بی بی فاطمہ اندر سے نہیں گئی، بلکہ کہاں سے گئی؟ چادر اوڑھ کے کنیزوں کے ساتھ لکڑی کو لے کے مین ڈور پہ آئی، اپنے گھر کے دروازے سے باہر آئی. اور مسجد نبوی کے اطراف میں پوری شاپس تھی، دکانیں تھی. وہ مین بازار تھا مدینے کا. مین بازار جو تھا وہ ڈاؤن ٹاؤن، جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں، جیسا مبا کا کوئی ڈاؤن ٹاؤن ہوگا جہاں پورا ہب ہے بازار کا، وہ مین بازار تھا مسجد نبوی کے پاس. تو بی بی اپنے دروازے سے باہر آئی. جیسی باہر آئی، مدینے میں ہنگامہ مچ گیا. بازار میں لوگ دکانوں کے شٹرز بند کرنے لگے کہ رسول کی بیٹی باہر کیوں آئی. اور بی بی کنیزوں کے ساتھ آئی. بی بی اکیلے دربار میں نہیں گئی. ایک چیز یاد رکھو، فاطمہ کا کوئی عمل حجت سے خالی نہیں تھا. ہر عمل کے پیچھے ایک مشیت ہے، ہر عمل کے پیچھے ایک پیغام. بی بی باہر آئی اور آ کے مین جو مسجد نبوی کا ڈور تھا اس سے انٹر. تو پورا مجمع، پورے مرد ساتھ چلے، پورے لوگ ساتھ ساتھ تھے. یہ لوگ سب انٹر ہوئے. بی بی دربار میں گئی. مصیبت میں وقت پڑا تو دربار میں بھی آئی اسلام کو بچانے کے لیے. آ کے بی بی نے کلیم کیا، جو بھی وہ شخص تھا وہاں پہ، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، کلیم کیا. پہلا کیس، پلیز غور سے سننا، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد پہلا جو کیس دربار خلافت میں پیش کیا گیا وہ پراپرٹی کا کیس تھا. پراپرٹی کا کیس پیش کرنے والی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، پیش کرنے والی رسول کی بیٹی ہے. پہلا کیس آیا دربار میں رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد خلیفہ کے سامنے، اور آیا کون سا؟ پراپرٹی کا کیس. بی بی نے کہا کہ تم نے میرے جو امپلائیز تھے، میرے جو کام کرنے والے تھے فدق کے فارم ہاؤس کے اوپر، ان کو نکالا کیوں؟ اپنے لوگوں کو بٹھایا کیوں؟ یہ پراپرٹی میری ہے، اور یہ میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں دی، مرنے کے بعد نہیں ملی. 4 سال سے یہ پراپرٹی میرے پاس ہے، 3 یا 4 سال سے. جب میرے پاس ہے تو تم کو کیا رائٹ ہے کہ تم میری پراپرٹی پہ قبضہ کرو؟ دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، عوام میں جب بھی کوئی پراپرٹی کا کیس آج بھی کورٹ میں جاتا ہے تو پہلے چیک کرتے ہیں کہ کتنے اس کے وارث ہیں. ایک آدمی اگر کلیم کر رہا، اور اگر اس کی اگر کوئی بہن ہے، اور اگر اس کا کوئی بھائی ہے، تو جج یہ بولے گا کہ بابا سنو، تم اکیلے کیسے کلیم کر رہے؟ اور بھی تو بہنیں ہیں تمہارے، ان کو لے کر آؤ. کیا سن رہے یار؟ منہ بھی کھولو نا تھوڑا. کسی اور چیز کے لیے مت کھولو، غیبت کے لیے مت کھولو. پہلا کیس آج جو یہ بولا جاتا کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھی اور بھی داماد تھے، پہلا کیس جب دربار میں پیش کیا، خلیفہ نے یہ بول کے انکار نہیں کیا کہ آپ اکیلے کیسے آئے اور بہنوں کو لے کر آؤ. کیا بول رہا یار، کیا بول رہا؟ خلیفہ کو معلوم ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بی بی نے پیش کیا تو خلیفہ کو معلوم تھا یا آج کے مسلمان کو معلوم ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اگر تمہارے سامنے کبھی بات آئے کہ رسول کی، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے آج، یہ بولتے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھی بیٹیاں تھیں،
تاریخ سے کوئی بتائے، میرا واٹس ایپ لے لو، مجھے پروف کرو کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھی، دو بیٹے تھے، قاسم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، لیکن وہ رسول کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ عصمت فاطمہ کو بچانا تھا اللہ کو، عصمت بی بی زہرا کو رکھنا تھا اللہ کو۔ جب اللہ کے رسول کی ڈیتھ ہوئی، شہادت ہوئی، اس وقت اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ بی بی زہرا تھی۔ جب کیس پیش کیا تو خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ اور بھی بہنوں کو لاؤ، خلیفہ تو کچھ اور بول رہا، آج کا مسلمان کچھ اور بول رہا۔ خلیفہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے کہ گروہ انبیاء اپنا وارث نہیں چھوڑتے، جو بھی تھا یہی وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا رسول بالکل لاسٹ اسٹیج پہ آ کے مسجد میں یہ کہہ رہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیت کی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب اور اہل بیت۔ تو یہی وہ گروپ تھا جو پکار کے کہہ رہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب کافی ہے۔ جب پہلا کیس آیا قرآن کا سہارا نہیں لیا، حدیث کا سہارا لیا، مادر حسین نے قرآن کا سہارا لیا، کہا کہ جب ہر نبی اپنا وارث چھوڑ سکتا، بعد میں کہا جب تو اپنے باپ کا وارث بنا۔ اس وقت اس نے کیا کہا کہ مجھے ثبوت چاہیے، وٹنس چاہیے، ثبوت چاہیے کہ رسول نے آپ کو دیا۔ کس سے مانگ رہے ثبوت؟ اس سے مانگ رہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی سچ بولنے والی تھی۔ چند مہینے پہلے موبائلے کے وقت جب جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھا، آیت یہ بول رہی نسانا و نساکم و کشن ہے کہ کئی عورتوں کو لے کے جا سکتے تھے رسول، لیکن اس وقت رسول کی نگاہ میں مدینے میں کوئی سچ بولنے والی تھی نہیں۔ جو نصارہ نجران کے سامنے جائے صدیقہ بن کے، اس کا نام فاطمہ، اس سے کہا کہ آپ ثبوت لائیے، کیا کیا بی بی نے مولا علی کو پیش کر دیا، علی میرا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو یہ تو آپ کے شوہر ہیں، he is your husband۔ انگلش نہیں بولتے تھے وہ لوگ، میں بول رہا ہوں، یہ تو آپ کے شوہر ہیں۔ علی کون ہے؟ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا، گواہی کے لیے علی آگے بڑھے، مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ میرے خیبر کو اکھاڑنا، مرب انتر کو مارنا، کیا فضیلت؟ بستر رسول پہ سونا، رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہونا، دوش رسول پہ سوار، کیا فضیلت آپ کی نگاہ میں؟ آپ کو معلوم علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا میری نگاہ میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ مجھے شریک کر دیا۔ کہا میرے حبیب تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے میں ہوں، اور وہ ہے کہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ علی کہتے ہیں میرے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ کہ مجھے اللہ نے شریک کیا، جو اللہ کا گواہ بنے اللہ کے ساتھ، اس سے کر لیا۔ جب پیش کیا تو کہا یہ آپ کے شوہر ہے۔ حسن اور حسین کو پیش کیا بیوی، کہا یہ آپ کے بچے ہیں۔ ام ایمن کو پیش کیا، میں بہت ایک منٹ میں آگے بڑھا اس لیے کہ مجھے آگے جانا ہے۔ ام ایمن کو پیش کیا، کنیز کو، اس کنیز کو کہا جس کے لیے اللہ کا رسول گواہی دے رہا کہ یہ جنتی عورتوں میں سے، اس کی گواہی پیش نہیں۔ تو فاطمہ نے کیا کہا؟ دربار سے اٹھی، اٹھ کے کہا میں تم سے ناراض جا رہی ہوں، تم نے مجھے ہرٹ کیا، میرا دل دکھایا، میں روز محشر یہ کیس میرے بابا کے سامنے پیش کروں۔ میں تم سے ناراض جا رہی یہ کہہ کے بی بی دربار سے گھر آ گئی۔ پورے مدینے میں ہنگامہ مچ گیا کہ فاطمہ ان سے ناراض ہے۔ سب کو رسول کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس نے فاطمہ کو عصیت دی اس نے مجھے، جس نے مجھے اس نے خدا کو۔
کہا یہ تو گئے اب ایمان سے، اب یہ چونکے کہ اگر فاطمہ ناراض ہو جائے تو ہمارا ہوگا کیا؟ دوستو یہ لوگ آئے امام علی کے پاس، آگے کہنے لگے یا علی ہم کو بنت رسول سے ملا دو، سلام کرنا چاہتے ہیں بنت رسول کو، معافی مانگنا چاہتے۔ علی لے کے دروازے پہ آئے، اندر گئے، جا کے بی بی سے کہا بنت رسول وہ لوگ آئے۔ اس وقت بی بی زہرا یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نہیں ملتی، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جاؤ یہاں سے، I don't want to see you۔ یہ بی بی زہرا کی رائٹ ہے، رائٹ، تم نے اتنی تکلیف دی میں ملنا ہی نہیں چاہتی، لیکن یہاں اطاعت شوہر بھی ہے، شوہر نے کہا کہ جا کے ملو۔ اب سنو دوستو، بی بی کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں۔ شہزادی دروازے کے پیچھے آئی، یہ مسلمان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں تاریخ کے، ان کو شریعت معلوم ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا بنت رسول، فاطمہ نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر کہا السلام علیکم، حسین کی ماں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اسلام کیا بول رہا؟ اسلام یہ بول رہا کہ اگر کوئی مسلمان ہے وہ تم کو سلام کرے تو واجب ہے جواب دینا، اگر مسلمان نہیں ہے تو جواب مت دو۔ مسلمان نہیں ہے تو جواب مت دو، اگر مسلمان ہے تو واجب ہے جواب دینا، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اتنے بڑے مسلمان سلام کر رہے، بی بی نے جواب ہی نہیں دیا۔ بی بی نے جواب نہیں دے کے ان کے چہروں سے نقاب کو الٹا، یہ کہہ کر کہ تم میری نگاہ میں مسلمان بھی نہیں ہو، جو فاطمہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں تو پھر اس کی بخشش کیسے؟ صلوات پڑھ لے محمد۔ آگے آ جائیے، میں کوئی ڈرانے والی بات کرنے والا نہیں ہوں آج، ڈونٹ وری، ادھر جگہ ہے، آگے آ جائے یار، آگے آ جائے۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو۔ سب مل کے آگے پیچھے سب مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو۔ دوستو آپ نے ایک بات غور کی کہ وقت پڑا تو بی بی دربار میں بھی آئی۔ ہم کو یہ پیغام ہے، ہم کو یہ پیغام ہے کہ ہم اسلام کے لیے 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم سپیئر کرتے؟ میں یوتھ کو بولوں 24 آورس میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ بولیں گے نہیں میں مسجد آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، مسجد آ کے نماز پڑھنا تو لازم ہے یار، تمہاری بستی میں مسجد ہے تو مسجد کو آباد رکھنا تمہارا کام ہے۔ کتنی دیر کے لیے آتے ہیں نماز، یہ تو واجب ہے۔ ایمان کے لیے کیا کرو، بی بی کے لیے کیا کرو؟ اگر تم کچھ نہیں کرتے، میں ایک بات بولتا ہوں کہ اگر موقع میں تم کو زندہ رہنا ہے، موقع میں تم اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تم رہو نہیں رہو 100 200 300 برس تک تمہارا نام باقی رہے، تو unless you do something in your life، اگر تم کچھ کام نہیں کرو گے تو تم مٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو پیسہ نام باقی نہیں رکھتا، عمل باقی رکھتا۔ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرے پاس تو $ملین ہے، میرا نام باقی رہے گا، نہیں رکھے گا۔ فرعون آیا چلا گیا، نمرود آیا چلا گیا، ابن زیاد بہت بڑا ظالم اور دولت مند تھا، بہت پیسہ تھا، لوٹا سا۔ آج ابن زیاد کا نام نہیں ہے، اس کا کھنڈر ہے، اور جس نے جھاڑ پہ لٹکا کر ہاتھ اور پیر کاٹے میسم، وہ باقی ہے، باقی ہے۔ کیوں؟
کام کرنے کا نتیجہ ہے. If you don't do anything, تم خالی بیٹھے ہوئے اپنے لیے. پہلی چیز میں یوتھ کو یہ بول رہا کہ اگر تم کو بیوی کے لیے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے ایجوکیشن کو حاصل کرو, علم کو حاصل کرو. علم خالی یہاں پہ محبوبہ میں 10th 12th 15 گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو. کوئی کمیونٹی, اتنی بڑی بات بتا, کوئی قوم اپلفٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. اور امام علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. مجھے نہیں معلوم محبوبہ میں کیا ایجوکیشن سسٹم ہے. گجراتی میڈیم میں نہیں پڑھنا, انگلش میڈیم میں پڑھنا, انٹرنیشنل لینگویج میں آنا. اور ایجوکیشن لوگے تو تم کو بی بی زہرا کی سیرت سمجھ میں آئے گی. تم ایجوکیٹڈ رہو گے تو تم کام کر سکو گے بی بی زہرا کے لیے. جاہل پیسے سے تم کام نہیں کر سکتے, ایجوکیشن کے ذریعے کام کر سکتے. میری خواہش ہے یوتھ کو, لڑکا لڑکی دونوں مجھے سن رہے سب, خالی گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو. آج کا دور گریجویشن کا نہیں, آج کا دور ماسٹرز کا دور ہے. آج کا دور پروفیشنل کورسز میں آنا. جب تک تم پروفیشنل کورسز میں نہیں آؤ گے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. جتنا ایجوکیشن آئے گا اتنا علی سمجھ میں آتا رہے گا. جہالتوں میں امام علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو, امام سمجھ ہی میں نہیں آتا. اب میں آپ کو ایک اورلینڈو یا فلوریڈا کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کئی دفعہ سنایا, علم ہوگا تو تم کیا کر سکتے. دیکھو فلوریڈا میں ناسا ایک جگہ, ناسا جہاں سے دنیا کے سارا ریسرچ ہو رہا آسمانوں کے اوپر, جہاں سے لوگ چاند پہ گئے. اور آج جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہے وہ لوگ, جوپیٹر اور مارس کی. ہم یہی محبوبہ میں بیٹھے ہوئے. میں یوتھ کو بول رہا, نکلو باہر, نکلو باہر. صرف پیسہ کمانا بزنس سے نہیں, ایجوکیشن کے ساتھ کماؤ گے. دنیا میں تم جہاں جاؤ گے تم علی کی سیرت کو پروپوگیٹ کر سکتے. اب سنو, ناسا, غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوا ناسا کا. آج سے یہ واقعہ ہے 25-30 ایئرس پہلے. مجھے بتایا گیا 12-15 سال پہلے. ناسا اورلینڈو میں جو جگہ ہے وہاں پہ میں جا چکا. کیپ کینیڈی ایک جگہ ہے, کیپ کینیڈی, جا کے گوگل کر کے چیک کر. وہاں آج بھی اپولو 11 جو اوپر گیا تھا 69 میں چاند پہ, اس کا پیڈ موجود ہے آج. میں نے اس کو دیکھا, لوگوں نے میوزیم بنا کے اس کا. آرمسٹرانگ جو گیا تھا چاند پہ پہلا آدمی, وہ ہر چیز وہاں پہ موجود ہے, تصویریں, یہ وہ چاند پہ کیسا گیا. اب ریسرچ جوپیٹر اور مارس کا ہو رہا, وہ ستاروں. تو وہاں پہ ایک شیعہ اپنا ریسرچ اسکالر تھا ناسا میں. وہ ایک سیکشن میں کام کرتا تھا. کافی بریک ہوا, خود سنایا واقعہ, کافی کا بریک ہوا. تو یہ کافی بریک میں کیفیٹیریا آیا اندر ہی پورا ناسا کے کمپاؤنڈ. کوسٹا ایک بہت بڑی کمپنی, آپ جانتے ہو انڈیا میں بھی کوسٹا کافی اندر کوسٹا کا آفس. غور سے سنے, ویری انٹرسٹنگ واقعہ. کوسٹا میں وہ بیٹھا, کافی کے لیے بیٹھا ہوا تھا ٹیبل پہ. ایک یہودی لڑکی جو دوسرے سیکشن میں کام کرتی تھی, اس کی کلیگ تھی, ساتھ کام کرتے تھے پہلے, وہ بھی کافی کے بریک پہ آئی. وہاں جیسی پہنچی, اس یہودی لڑکی نے اس کو دیکھا, اس کو دیکھ کے ہلو ہائی کیا, پوچھا کین آئی گیٹ کافی فار یو. اس نے کہا لے کے آ جاؤ. اس نے گئی, دو کافی لی, لا کے ایک گلاس اس کے سامنے رکھا, ایک گلاس اکراس دا ٹیبل بیٹھی. یہ میری طرف, اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بک تھی جس کو انگلش میں سپلیمنٹ بولتے ہیں, دعاؤں کی کتاب کو سپلیمنٹ بولتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے سپلیمنٹ. وہ ایسا پڑھتا بیٹھا ہوا تھا, اس نے لا کے کافی رکھ دی. کافی رکھنے کے بعد اس نے پوچھا what are you reading, کیا پڑھ رہے تم, what is this supplement, کیا دعا یہ. اس نے کہا کہ جو ہمارے پروفٹ ہیں اللہ کے رسول, ان کے چوتھے وارث کی, چوتھے سکسیسر کی ایک دعا ہے جو پڑھ رہا ہوں.
اچھا اس کو کچھ معلوم ہی نہیں اسلام کا، یہودی لڑکی ہے. اس نے کہا تمہارے پروفٹ کے چوتھے سکسیسر کیا بول رہے ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ بولا دعا کا، میری طرف دیکھ. کافی اس کے پاس ایسا پیری ہو، اب پوچھتی ہے کہ کیا دعا ہے جو پڑھ رہے تم؟ اس نے کہا کہ میرا چوتھا امام، پروفٹ کے چوتھے سکسیسر اللہ سے ہی اس طرح مانگ رہے. He's asking Allah like this. اسے پوچھا ہاؤ، کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ میرا امام یہ بول رہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے. کتنا ایزی لے کے سن رہے یار آپ، کبھی سوچا یہ جملہ کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری دعا کو قبول کر لے. وہ کافی منہ پہ لگ گئی، نیچے رکھ دیا. اس نے کہا what did he say؟ کیا بولا وہ؟ اندھیروں کا وزن؟ اس نے کہا ہاں، یہ اللہ سے ایسے مانگ رہے کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے تو میری دعا کو قبول کر. تو اس نے کہا کب کہا؟ کہا 1400 سال پہلے، 1400 ایئرس پہلے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے پروفٹ کے سکسیسر ہے، وارث ہے، ہمارے امام ہے. اس نے کہا آج 8-10 سال سے ہم اسی چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب سورج کی روشنی میں ہم راکٹ کو اوپر بھیجتے ہیں تو جو ہمارا کیلکولیشن ہوتا ہے 18 گھنٹے 18 منٹ 18 سیکنڈ پہ یہاں پہنچنا چاہیے، وہ بالکل پہنچتا ہے. اور جب ہم رات کے اندھیروں میں بھیجتے ہیں تو آگے پیچھے ہو رہا. کہتی ہے اب پتا چلا کہ اندھیروں کا بھی وزن ہے. ارے یار کیسے معلوم ہوا؟ اس کے بعد یہ یہودی لڑکی شیعہ ہوئی، مسلمان ہوئی. میں اتنے بڑے مجمع سے مبا میں بول رہا کہ یہ جاہل رہتا تو پروپوگیٹ کر سکتا تھا. تو سب سے پہلے لڑکا لڑکیوں کا بول رہا. اگر بی بی زہرا کو سمجھنا، کتنی دفعہ ہم نے خطبہ فدق، سرمن آف فدق پڑھا، گوگل پہ ہے، تمہارے ٹیلی فون پہ ہے، گجراتی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. خالی یہ بول کے مت بیٹھو کہ میں بی بی کا چاہنے والا ہوں. میری خواہش ہے پورے یوتھ کو زندگی میں 2 خطبے ضرور پڑھنا. ایک خطبہ غدیر جو اللہ کے رسول نے کہا، اور باقی فدق کا خطبہ. پورا اسلام بی بی نے اس خطبے میں پیش کر دیا. اللہ کی وحدانیت سے شروع کی، نبوت بتایا، امامت بتائی، پورا اسلام بتایا کہ اسلام ہے کیا. میری خواہش میرے یوتھ کو کہ آج کی رات گھر جا کر اپنے ٹیلی فون کو کھولو، 2 پیج پڑھو روز. تم کو پتا چلے گا کہ مادر حسین نے کیا کام کیا ہے. خالی بیٹھ کے بولنے سے امام کا فالوور نہیں ہوتا. بہترین اعمال میں یہ عمل ہے کہ خطبہ فدق ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. تمہاری لائف بدل جائے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تھنکنگ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی. تمہارے پاس ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر بی بی زہرا نے کام کیا تو وائی ناٹ می، میں کیسے نہیں کر سکتا. کام کر کے زندہ رہو. جتنا تم ایجوکیشن کو حاصل کرو گے. اب میں یوتھ کا بول رہا، آج آپ انصاف سے بولو، کتنے لوگ ہیں جو ماس میڈیا میں ہے؟ پلیز وہاں سے سنو، اس طرح کوئی نہیں بولا ہوگا آپ کو. ماس میڈیا میں کتنے لوگ ہیں؟ کوئی آیا، کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے؟ ماس میڈیا سمجھنے میں کیا بول رہا؟ آج اربعین کا اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا. اربعین آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے. اربعین میں کتنے لوگ جاتے؟ 6 کروڑ 5 کروڑ 50 ملین. غور سے سنو، 50 ملین. آج یہ 50 ملین کربلا جا رہے. کیا آپ کے موبا کے نیوز پیپر میں نیوز ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ہے؟ انڈین بڑے بڑے جو نیوز پیپرز ہیں، ٹائمز آف انڈیا اور جتنے بڑے نیوز پیپرز ہیں، اس میں ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ جمع ہو.
اگر آپ گوگل کرو گے اور اس میں لکھو کہ موسٹ پیسفل، میرا جملے غور سے سنو جو لکھنا، جو تمہارے لیے ایک آنر ہے شیعوں کے لیے، صبح سے شام تک دھندا 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 دھندا، کبھی معصوم کے لیے بھی ٹائم دو۔ 50 ملین آپ اگر گوگل کر کے چیک کرو کہ موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں سب سے امن کی گیدرنگ کہاں ہے تو کربلا 40، کربلا 40۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی گیدرنگ دنیا میں کہیں جمع ہی نہیں ہوتی۔ 550 ملین، 5 کروڑ آدمی ایک جگہ جمع ہو، لیکن نیوز میں ہے، انٹرنیشنل نیوز میں ہے، 500 آدمی جمع ہو جائے تو نیوز میں آ جائے۔ ہم کو فکر ہے، کیا فکر ہے ہم کو؟ میں یوتھ کا بول رہا کہ یہاں پہ پیسہ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب بیوی کی شہادت کے دن آ رہے تھے، نیوز پیپر میں سپیس خریدو، سپیس جگہ خریدو، آرٹیکل لکھو اور لکھ کے عاشورہ ہو، 40 ہو، بیوی کی شہادت ہے، 21 رمضان ہے، نام کسی کا مت لکھو، لیکن لکھو کہ یہ دن کیا ہے، لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ پیسے کو ایسے استعمال کرو، اگر تمہارے ایک نیوز جہاں 1 لاکھ پبلیکیشن ہے، 1 لاکھ پبلیکیشن گجراتی نیوز پیپر جو سب سے بڑا ہے، ایڈوانس میں خریدو، سب پڑھے لکھے، کسی مولانا سے لکھواؤ، بغیر نام کے لکھواؤ گے۔ آج کا دن بی بی فاطمہ کی شہادت کا دن ہے، لوگوں کو بتاؤ، جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تم موا میں ہمیشہ گمنام رہو گے۔ کام کرو گے تو تم رہو یا نہیں رہو۔ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے۔ میں کیا بول رہا، دل جلتا ہے، روتا ہوں روتا ہوں۔ میں یوتھ کا بول رہا، انقلابی، ریولوشنری بنو، ریولوشنری بنو۔ Do something in your life, do something in your life۔ میرا یہ فیمس سلوگن ہے اپنے یوتھ کا پوری دنیا میں۔ آپ کو معلوم، اس سال ٹائمز آف انڈیا 40 میں، لاسٹ ایئر 2 سال سے میں بامبے میں اور دنیا کے مختلف جگہوں پہ بول رہا، اس سال ٹائمز آف انڈیا میں 40 کا اتنی بڑا آرٹیکل آیا، ڈے آف 40، جگہ خریدی اور ان لوگوں نے لکھا بھیجا، دنیا کو بتایا کہ آپ مسلمان اور ہیں، ہم اور ہیں۔ کیا بول رہا میں؟ دنیا کو بتایا کہ ہم سے زیادہ پیسفل لوگ کوئی ہے ہی نہیں۔ لائن کو ڈیوائیڈ کر کے بتایا، وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ یہ کام کرو، دنیا کو بتاؤ، بی بی زہرا جیسی شخصیت تمہارے پاس ہے، علی جیسے، حسین جیسی پرسنالٹیز تمہارے پاس ہے۔ اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو 10 آدمی کا گروپ بناؤ۔ یوتھ کا بول رہا، کم اپ۔ سپیس خریدو، پیپر میں سپیس خرید کے کسی کو نہیں مان، تم گھر کے اندر مجلس کر، مسجد میں جا کے مجلس کر، صرف تمہاری کمیونٹی جانتی۔ دنیا کو معلوم ہے کہ بی بی زہرا کون ہے، دنیا کو معلوم ہے بی بی زہرا پہ کیا ظلم ہوتا، دنیا کو معلوم ہے حسین کون ہے۔ چند لوگوں کی بات مت کرو، پورا گجرات کو معلوم ہونا، گجراتی نیوز پیپر میں پیسفل، میں امن کی بات کر رہا، اس لیے کہ دوستو تم حسین کے ماننے والے ہو۔ حسین کے لیے کیا کہتی ہے دنیا؟ سیویئر آف ہیومینٹی۔ یہ عابد پلگرامی نہیں بول رہا، دنیا بول رہی کہ حسین نے انسانیت کو بچایا۔ مہاتما گاندھی جی جو ہمارے باپو ہیں، فادر آف دی نیشن ہے، ان کا آرٹیکل لکھو جو انہوں نے مولا حسین کے لیے لکھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو، فرسٹ انڈین پرائم منسٹر، انہوں نے کیا لکھا وہ لکھو۔ پہلا پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد۔ میں کیا بول رہا،
सरोजनी नायडू, ये बड़े बड़े जो इंडियन लीडर्स हैं, उन्होंने मौला हुसैन के लिए क्या लिखा? बीबी कब तक रहोगे जहालतों में? कब तक सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रहे? कब तक अपने बारे में सोच रहे? मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। Me and my family, leave it, leave it. Me and my family करोगे, अंधेरों में रहोगे। जाके मव्वा के कब्रिस्तान में देखो, मव्वा के ग्रेवयार्ड में देखो, हजारों मैयत खबरें, बड़े बड़े हैं, सेठ थे, सेठ मिलियनर थे अपने दौर के। आज कहाँ है? कहाँ है आज? मनोखाक के नीचे। कोई उनके औलाद 100 साल पहले मर गए, 50 साल पहले मरे, कोई जाके फातिहा पढ़ता है? तुम्हारा हश्र भी यही, हमारा हश्र भी यही। अपने लिए जिंदा रहोगे, यही हश्र होगा। बट इफ यू वर्क, तो बीवी के लिए काम करोगे, करबला वालों के लिए काम करोगे। समझ में नहीं आ रहा ये मौलाना क्या बात कर रहे हैं? ये रियलिटी में दुनिया देखता हूं, दुनिया दुनिया। अल्लाह का शुक्र, शुक्र शुक्र है परवरदिगार का। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देता हूं, रोता हूं। बाहर जाके देखो लोग क्या काम कर रहे हैं। मवा से हट के बाहर निकलो, देखो लोग कैसा यूथ काम कर रहा होगा, लड़कियां कैसे काम कर रही। हिजाब में रह के लड़की काम कर सकती, कैसे लड़के काम कर। इख्तलाफात को छोड़ो, ये वो ग्रुप का, ये वो ग्रुप का। हाय हाय हाय, इतना खामोश मत सुनो यार मवा वालों। ये वो ग्रुप का है, ये वहां का है, ये यहाँ का है। ये सब चीजों में अपनी जिंदगी को खराब मत करो। मैं यूथ को बोल रहा, इसमें डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये शैतान लगा हुआ, ये वो ग्रुप, ये वो ग्रुप, ये वो ग्रुप। ये शियत ग्रुपों में मत बांटो। क्या बोल रहा मैं? ग्रुप में मत बांटो शियत को। हम किसी ग्रुप के नहीं है। करबला में मौला हुसैन के जो साथ दे रहे थे, वो एक शहर का नहीं था, एक जबान बोलने वाला नहीं था, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे, डिफरेंट कल्चर के थे, दूसरे कल्चर के थे, हर शहर का था, लेकिन उनका मरकज हुसैन था। तुम्हारा मरकज कौन है? कौन है तुम्हारा मरकज? मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। बड़ा बुरे नहीं मानना, मैं सिर्फ बच्चों को बोल रहा कि तुम इनकलाब ला। लड़कियों को बोल रहा, तुमको बोल। ब्रिंग इन रिवोल्यूशन। सारी नफरतों की दीवारों को तोड़कर एक परचम के नीचे आ जाओ, हुसैन का परचम। You understand what I said? कब तक रहोगे यार? ये 21वीं सदी है, कंप्यूटर एज है, पुराने सब छोड़ो। इसके चक्कर में उसमें बहुत एहतियात से पढ़ो, मेरी जबान बंद हो रही, मैं नहीं बोल सक रहा खुल के। I don't want to hurt anybody. मैं किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं है मेरा। मेरे ग्रुप का नाम इमाम ज़माना है, मेरे ग्रुप का नाम हुसैन इब्न अली है। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लो, आहिस्ता आहिस्ता क्या पढ़ो। अल्लाह या या आपके पास इतने टूल्स हैं यहाँ पे। आज का शिया, आज का लड़का या आज की लड़की, कल इमाम तुमसे पूछे कि व्हाट यू हैव डन इन मवा, तुमने अपनी जिंदगी मवा में गुजारी, क्या किया तुमने? मेरे पास जवाब क्या? बोला मेरे पास टाइम ही नहीं था, इतना धंधा था मेरा, सुबह शाम धंधे पे जाता था, वैसे कमा रहा था। कहा जो तुमने कमाया
وہ کسی کو دیا؟ یار آہستہ تو پیچھے والے کیوں خاموش ہیں؟ کسی کو دیا؟ ہاں مولا تھوڑا تھوڑا تو دیا، ہزاروں ڈالر جمع کر کیا ہوں بینکس میں. امام پوچھے گا اب کیا ہوا؟ کوئی اور انجوائے کر رہا، کوئی اور انجوائے کر رہا. کام کرو میری جان، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں. جب تک تم بیوی کے لیے، مولا حسین کے لیے کام نہیں کرو گے، اور آج ایجوکیشن کے ساتھ ہی کام ہوتا، خالی بیٹھ کے باتوں میں نہیں مت کرو. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. یوتھ کو بتا ویسٹ مت کرو اپنے ٹائم کو. سب کے پاس ٹیلی فون ہے. آج کا شیعہ تو بول ہی نہیں سکتا میرے پاس ٹولز نہیں ہے. کل امام پوچھے گا ٹولز کیسا نہیں ہے؟ تمہارے پاس فون نہیں تھا؟ سب کے پاس وائی فائی ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. بیوی کی شہادت آ رہی ہے، ابھی بھی موقع ہے تمہارے پاس. پرسوں شہادت ہے. تم کیا کرو اپنے ٹیلی فون پہ، اپنے واٹس ایپ کے اوپر بیوی کی شہادت کی کوئی سیئنگ، معصومہ کی کوئی سیئنگ، فدق کے خطبے میں سے کوئی ایک سیئنگ لو، بیوی نے جو بتایا اپنے گروپس میں بھیجو کہ ٹوڈے از دا مارننگ ڈے، شہادت آف اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ. بیوی کا نام لکھو. تم اتنا شہادت کو، میرے جملے غور سے سنو، اتنی شہادت 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 اتنا واٹس ایپ پہ گروپس میں پھینک ڈالو کہ دنیا مجبور ہو جائے پوچھنے کے لیے کہ کس نے قتل کیا. کیا بولا میں؟ تم مت بولو، پہلے تم لکھو کہ شہادت اور بی بی فاطمہ، شہادت اور بی بی فاطمہ، کہ دنیا کو مجبور ہو جائے پوچھنے میں. جیسے آج اگر کوئی مذہب کا جو پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ اس کو بولو کہ who has killed امام حسین، امام حسین کو کس نے شہید کیا، تو انگریز ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب بولتے ہیں یزید. آپ کیا سمجھے میں کیا بول گیا؟ کیا سمجھے کیا بول گیا میں؟ جیسے حسین کا قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آ گیا، اسی طرح تم مت بولو. تم یہی لکھو کہ بی بی فاطمہ کی شہادت ہوئی، رسول کی بیٹی کی 18 سال میں شہادت ہوئی، تو دنیا مجبور ہو جائے گی پوچھنے میں. اگر ایک لڑکا یا لڑکی بھی بدل گئی تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ڈم بن کے مت گزارو. ڈم زندگی گزارو گے تو کچھ ملے گا نہیں. میری خواہش ہے میرے یوتھ کو کہ پیپرز میں، نیوز پیپرز میں دینا چاہیے. کل اس کو کنٹینیو کروں گا یہ ٹاپک کو. کل کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے، شب شہادت کی. میں بار بار میرے یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا کہ کالے کپڑوں میں آنا. کر اپنی بیوی بچوں کو بھی کالا کپڑا پہنانا. حجاب تو ہے ماشاءاللہ. ایک بہت اچھا لگا مجھے، موا میں بڑا حجاب ہے. نہیں ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ I'm so happy کہ یہاں کی لڑکیاں سب ماشاءاللہ حجاب کرو. That's really good. اگر تم کنیز زہرا ہو تو حجاب لازم ہے. سب ماشاءاللہ حجاب کر رہے ہیں. عورتیں تو حجاب کر رہے لیکن چہروں پہ مردوں کی داڑھی نہیں ہے. I don't leave the chance, okay? میں یوتھ کو بڑھوں کو نہیں بولتا. یہ شہادت کے ایام میں گفٹ دے دو بی بی زہرا کو، یہ تحفہ دے دو بی بی زہرا کو کہ بی بی میں آج کے بعد کبھی شیو نہیں کروں. آپ دیکھ کے دیکھو، تم تحفہ دے کے دیکھو کون ہے جو مادر حسین کو تحفہ دے، کون ہے جو مظلوم بیوی کو تحفہ دے. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا، گھڑی میرے سامنے. اس کے بعد بھی مجلس ہے، آپ لوگ ضرور شرکت کریں ہر مجلس میں. 1 گھنٹے کی مجلس. اس غریب بی بی کتنی جلدی یہ دن گزر گئے نہیں. ایک شہادت سے دوسری شہادت پہ آ گئی. کل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. کل اور پرسوں کی مجلس امپورٹنٹ ہے. اسی طرح 7:30 جیسا آج ممبر پہ آیا، کل بھی 7:30 پہ انشاءاللہ. اس مظلوم بی بی کا ذکر ہے دوستو. شہادت
کے مصائب تو کل اور پرسوں پڑھوں گا. آج جب بی بی دربار میں جا کے واپس آئی نا، میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ لوگوں نے یہ جملہ سن لیا. میں نے کہا جب بی بی دربار میں جا کے واپس آئی، شہزادی زینب کا سن 4 یا 5 برس کا ہے، تو شہزادی زینب نے ماں کو پوچھا اماں کہاں گئی تھی؟ تو فاطمہ نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا میری بیٹی اب تم دربار میں جانے کی تیاری کرو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی جب آپ دربار میں گئی تو کنیزوں کی جھرمٹ میں گئی، لیکن آپ کی بیٹی زینب جب دربار میں جائے گی تو ظالم شمٹ تعارف کرائے گا حاضی زینب. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. صرف 2 راتیں، 1 رات کل کی باقی رہ گئی، پھر یہ بی بی کا غم ختم ہو جائے گا. پرسوں کا دن قیامت کا دن ہے، اتوار کا دن. حسین کی ماں، وہ ماں کہ جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا ہے، بار بار یہ کہتی تھی ہائے میرا حسین. عزیزو شہادت کے بعد بھی فاطمہ مسلسل ہمارے ساتھ ساتھ، کبھی علی کا ماتم کیا، کبھی حسن کا ماتم کیا. کربلا پہنچا قافلہ، اور جب خیمے میں جا کے بی بی زینب آئیں خیمے کے اندر تو فوراً فضا سے کہا کہ جا کے بھیا کو بلا کے لاؤ. حسین آئے تو کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے؟ جب سے آئی ہوں دل بڑا گھبراتا ہے. حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے. کہا بھیا خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، وہ ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے پورا گھر اجڑ گیا. حسین نے کہا بہن تم نے آواز پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. مولا تم کو آباد رکھے. پیچھے والوں کو بھی بول رہا فاطمہ کی مجلس سے سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا، سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا. ہماری ماں کا غم ہے، ماں کا غم ہے. شب عاشور حسین ایک مقتل میں آئے، رات کا وقت ہے، ساتھ ایک صحابی ہے. امام نے اس کو کہا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اونو محمد گھوڑے سے زمین پر آئیں گے. پھر کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے گا. پھر ایک بلندی پہ جا کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، لیکن میرے بچے کو پانی نہیں دیں گے، ذبح کر دیں گے. ساری جگہیں بتا کے حسین ایک نشیب میں آئے. اس سے کہا تو اوپر ہی ٹھہر. راوی کہتا ہے کہ حسین نیچے گئے، رات کا اندھیرا. کچھ دیر کے بعد حسین کے ساتھ کسی بی بی کی آواز آنے لگی. جب حسین اوپر آئے تو میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. تو کہا یہ بی بی کون ہے؟ تو کہا میری ماں فاطمہ ہے، جو شب عاشور سے کربلا کے میدان میں اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی تھی کہ کہیں میرا حسین کو کوئی پتھر نہ چبھ جائے. میں کہوں بی بی آپ پتھر کہہ رہی، ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزے مارے گا، کوئی تلواریں مارے گا. مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے. اسی طرح موا والو جیو جیو، مولا تم کو آباد رکھے. اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو. بی بی ساتھ ساتھ ہے. شام غریبہ کربلا کے رہنے والے، واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ آئے، چوتھے امام سے ملاقات کی. میں اس لیے آہستہ آہستہ مصائب پڑھ رہا کہ یہ دن رونے کے دن ہے، یہ دن پرسے کے دن ہے. مدینے میں آ کے چوتھے امام سے ملاقات کر کے کہا مولا ہم کو ایک روایت ملی ہے کہ جب شام غریبہ میں خیمے جل گئے،
میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نہیں یہ بات. آپ نے سن لیا کہ حسین کے خیمے جل گئے. آپ کو اندازہ ہے کہ جب خیمے جلے اور بچے باہر آئے, پہلی مرتبہ سکینہ کو تماچا کب لگا؟ جب سکینہ خیمے سے باہر آئی اور ظالم شمن نے دیکھا تو اتنی زور سے مارا بچی کو کہ بچی زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا. اس وقت سکینہ نے پکار کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی. راوی کہتا ہے کہ ہم نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کو ایک روایت ملی ہے کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے تو ایک بی بی رات کے اندھیرے میں کبھی آپ کے بابا کی لاش پر, کبھی آپ کے چچا عباس کی لاش پہ نظر آئی مکمل حجاب میں. کیا مولا یہ بی بی جلی ہوئی قنات میں سے آئی تھی؟ امام تڑپ گیا سن کے. امام نے کہا بھائی یہ جلی ہوئی قنات میں سے نہیں آئی تھی, یہ میری دادی فاطمہ تھی جو جنت سے کبھی میرے بابا کے لاشے پر, کبھی میرے چچا کی لاش پہ فریاد کر رہی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. جب یہ قافلہ جا رہا تھا راستے میں, بس میں نے مجلس ختم کر دی, میرا ٹائم ہو گیا. راستے میں جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک گیا. شبر تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ سید سجاد اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھے. عزیزو امام توقع زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا, سر حسین کے نیچے آگے کہا مول بابا اب آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بیٹا کہ اور تازیانے کھاؤں. بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. تڑپ کے کہا میرے لال آگے کیسے بڑھوں؟ سکینہ اونٹ سے زمین پہ گر گئی, میں آگے کیسے؟ بس مجلس ختم ہو گئی. چوتھے امام اور بی بی زینب چلی بچی کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک گوشہ صحرا میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو مکمل حجاب میں سکینہ کو گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی, بوسے لے رہی. زینب قریب گئی, جا کے کہا بی بی تم کون ہو؟ ارے میری بچی کو کسی نے تماچا مارا ہے, کانوں سے گوشوارہ چھینا. تم کون ہو جو اتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہی؟ اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا کہا زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں, یہ کیسے فاطمہ گوارا کرے؟ زینب نے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا, کہا ماں گھر اجڑ گیا, میرا بھیا ذبح کر دیا. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما, آخر تک آمین بول. پروردگار یہ مجلس میری شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا پوری دنیا میں, اللہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. بی بی کا پرسہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, جتنے دنیا میں بیمار ہیں, کچھ کووڈ کے پیشنٹس ہیں, کوئی کینسر کے پیشنٹس ہیں, جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. ہم کو سعادت دے, توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. پروردگار ایسا اعمال رہے کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے. ہم سب میں ایک محبتوں کو پیدا کر دے. اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور تمام علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مرجع عالم
اور آج کی مجلس کے جو اسپانسرز ہیں وہ ہمارے الطاف بھائی کے سارے مرحومین، پورے مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات، آج حیدرآباد میں ایک مومن جاوید بھائی کا انتقال ہو گیا، آج ان کی پہلی رات ہے، ان کے لیے تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم کے لیے سورہ فاتحہ